بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بہنوں، جیسا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو آج میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ سناتی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری شعبان کو دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند نصیحتیں کی ہیں ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو ان نصیحتوں کو آپ سب نے بہت غور سے سننا ہے اور ان پر پوری دل جمعی کے ساتھ آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو وہ خطبہ سناتی ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ سایہ فگن ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، یعنی شب قدر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا۔ یعنی کوئی شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی کرے گا تو اس کو ثواب جو ہے وہ فرض نیکی کے برابر ملے گا، یعنی نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جائے گا۔ اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو وہ ایسے ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ یعنی جو شخص اس مہینے میں فرض عبادات کرے گا تو اس کو دوسرے ماہ کی نسبت 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے آپ سنیں۔ اور رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمدردی کا مہینہ ہونے سے مراد کہ جب آپ روزہ رکھتے ہو، بھوک پیاس کاٹتے ہو، تو آپ کو ان لوگوں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہو جاتا ہے جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا اور ہمیں وہ ساری کیفیت ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے ان پر کیا بیت رہی ہوگی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کا خیال کرنا ہے جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ اس لیے اس ماہ کو ہمدردی کا مہینہ بھی کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے سنیں آگے کیا نصیحتیں ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی کوئی شخص کسی کو روزہ کھلوائے گا تو اس کا اجر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے رہائی دے دے گا، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ دار کے لیے روزہ رکھنے کا۔ یعنی کوئی شخص کسی روزے دار کو روزہ کھلوا رہا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر جو ہے وہ روزہ رکھنے والے نے حاصل کیا۔ ٹھیک ہے، اور بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو، یعنی کہ اس روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا ہی اس شخص کو بھی ثواب ملے گا جو کہ کسی روزے دار کو روزہ کھلوائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اگر کسی کو توفیق نہ ہو کسی کو روزہ کھلوانے کی، کیونکہ سب کے تو مالی حالات ایسے نہیں تھے نا اس وقت کہ وہ روزہ کھلوا سکے، تو وہ یہ اجر کیسے حاصل کرے روزہ کھلوانے والا؟ تو آپ کو پتہ ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر اس شخص کو بھی دے گا۔ آپ بہت غور سے سنیے گا ان الفاظ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ اجر اس شخص کو بھی دے گا جو کسی روزے دار کو دودھ کی لسی سے یا ایک کھجور کھلا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ یعنی جو کسی کو دودھ کی لسی سے یا سمپلی کسی کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی پلانے سے، سمپلی ان سے بھی کوئی کسی کو روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی وہی اجر لکھے گا۔ اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی دے گا، یعنی حوض کوثر سے۔ اور جو شخص ایک بار حوض کوثر سے پانی پی لے گا اس کو دوبارہ کبھی پیاس محسوس نہ ہوگی، اور وہ اسی حالت میں پھر جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آغاز میں رحمت ہے، وسط میں مغفرت ہے اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے۔ اور جس نے رمضان کے مہینے میں، اب یہ نصیحت بہت غور سے سنیں،
جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے غلام سے ہلکی خدمت لی تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ بہقی کی روایت ہے۔ اب چند نصیحتیں ہمیں اس خطبے میں ملی ہیں۔ سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کیجیے گا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہو گیا ہے اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا گیا۔ صبر کا مہینہ ہے، یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، پیشنس سکھاتا ہے، اور اس میں دوسروں کو روزہ کھلوانے کا اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس بہت لگژریس طریقے سے کسی کو روزہ کھلوانے کے پیسے نہ ہوں تو وہ سمپلی ایک کھجور، ایک پانی کی گھونٹ اور ایک دودھ کی لسی کی گھونٹ سے بھی کسی کا روزہ کھلوا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی گئی ہیں، اور جب سب سے پیاری بات آخر میں کہی گئی ہے کہ اپنے غلام سے جو شخص اس ماہ میں ہلکی خدمت لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نجات دے گا۔ ہمارے گھر میں میڈس کام کرتی ہیں نا، تو آپ ایسا کریں کہ ان کو نا اس ماہ میں ایک دن ان سے کام لیں اور ایک دن انہیں چھٹی دے دیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑے سے تو دن ہیں، ایام معدودات، چند روز، 30 دن کی بات ہے، آپ ایک ایک دن کام لے لیں اور ایک ایک دن انہیں چھٹی دے دیں، اور دیکھیں پھر اس کا اجر و ثواب آپ کو کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کو دوزخ سے نجات دوں گا اور اس کے گناہ بخش دوں گا۔ اس سے زیادہ بڑا اجر اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس کچھ دن کی بات ہے، تھوڑا سا ٹالریٹ کریے گا، تھوڑا سا اپنے جو میڈس اور نوکر ہیں نا ان کے ساتھ اس ماہ میں احسان کا معاملہ کریے گا۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا نوازتا ہے۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ کے ایک ایک لمحے کو ہمارے لیے نیکی کا سبب بنا دے۔ میرے اور اپنے ایمان کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔